بیکن ہاؤس میں 8 جنوری کو قوالی نائٹ کے حوالے سے ایک پروگرام تشکیل دیا جا رہا ہے۔ یہ قوالی نائٹ 2 یا 4,000 10,000 روپے کا ٹکٹ بیچنا کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ اس قوالی نائٹ کو جو کہ قوالی میں آپ ابھی کوئی سی ڈی لے آئیں اور وہ لگائیں، قوالی میں تمام مشرکانہ کلمات ہوتی ہیں۔ وردہ کیس ہے ڈاکٹر صاحبہ کا، اس کے بعد ایک خودکشی ہوئی ہے، یہ اسی لیے کہ دین سے دوری ہے۔ اور یہ نائٹیں منانا مہربانی کریں، ہمارے کلچر کا ایسا نہیں ہے۔ اس تباہی کو روکنے کے لیے ہمیں جس حد تک بھی جانا پڑا ہم انشاءاللہ جائیں گے۔ Who is the first قلندر؟ دمادم مست قلندر۔ یار یہ کیا ہے؟ طور پر ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد جنہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، ڈی پی او ایبٹ آباد نے، ڈی آئی جی ہزارہ اور کمشنر ہزارہ نے۔ ہمارا ایک پروگرام تھا، آپ کے کہنے پہ ابھی اس کو پاس پہنچ گیا۔ بیکن ہاؤس میں 8 جنوری کو قوالی نائٹ کے حوالے سے ایک پروگرام تشکیل دیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں کافی حضرات سے ہماری مشاورت ہوئی۔ اس سے پہلے بھی لوگوں نے ہمارے کو بہت تعاون کیا۔ قوالی نائٹ ہمارے ایم پی اے صاحب ہیں، سابقہ منسٹر صاحب ہیں، مشتاق احمد غنی صاحب، انہوں نے بھی جو ہیپی نیو ایئر کے حوالے سے پروگرام رکھا ہوا تھا، ان کی بڑی مہربانی، ان کا ہم کئی دفعہ ہم پہلے بھی شکریہ ادا کیا اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ تو اس طرح ہمارے پروگرام ہوتا تھا جدول پلازا میں، وہ ہمارے ایم ایل اے صاحب کے اس میں ہوتا تھا، تو انہوں نے تو والنٹیئرلی اس کو پوسٹ پون کر دیا، ختم کر دیا۔ وہی ریکویسٹ لے کر ہم آئے ہیں اپنے جو بھائی صاحب ہیں ہمارے، ان کے پاس کہ مہربانی کریں، ایبٹ آباد کی فضا پہلے سے سوگوار ہے، اور آپ ہمیں کوئی اس وفد آپ کے پاس آئے گزارش کرنے کے لیے کہ مہربانی کریں اس پروگرام کو منسوخ کر لیں۔ ہمارا ایبٹ آباد یہ پرامن شہر ہے، اور اس کی وجہ سے آئے دن جو معاملات یہاں پر ان کے نوٹس میں ہوگا، وردہ قتل کیس ہے، اس کے علاوہ ایک اور نوجوان نے اپنے بچوں کو 3 بچوں کو قتل کر دیا، پھر اب خود جو ہے نا اس نے خودکشی کی، بیوی کو مارا۔ تو چونکہ ہماری فضا پہلے سے سوگوار ہے، تو ہم نے سے یہی گزارش کرنے ہیں، پورا وفد ایبٹ آباد کے یہ سب جو بھی ایک کریم ہے، آپ سے گزارش کرنے آئے ہیں کہ مہربانی کریں اس پروگرام کو پوسٹ پون کر دیں۔ میں خصوصی طور پر ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد جنہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، ڈی پی او ایبٹ آباد نے، ڈی آئی جی ہزارہ اور کمشنر ہزارہ نے، ظاہر ہے وہ ایک ڈویژن کے ذمہ دار ہیں، ڈسٹرکٹ کے ذمہ دار ہیں، تو انہوں نے انیشیٹو لیا، ابتدا انہوں نے کی۔ آپ کے پاس تو ہم ایک رسمی طور پہ آئے ہیں، اس کو آپ کو دیکھ کر اس سے پہلے ہی آپ نے اعلان کر دینا چاہیے تھا، مگر بحیثیت ذمہ دار یہ ایک ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے جو ذمہ دار ہیں ان سے ابھی بات کر کے یہ میسج ابھی کنوے کریں، تاکہ آپ کا پتہ چلے کہ آپ ایک ذمہ دار ادارے کے لوگ ہیں، آپ ایبٹ آباد کے امن کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ جس طرح کے مصطفیٰ خان جدون صاحب نے انہوں نے فرمایا، یہ کچھ واقعات آئے ہیں یہ آپ کے سامنے، وردہ کیس ہے ڈاکٹر صاحبہ کا، اس کے بعد ایک خودکشی ہوئی ہے، یہ اسی لیے کہ دین سے دوری ہے، دنیا کی لالچ ہے، حبس ہے، سود ہے، ناسور ہے، اس کی وجہ سے ایک اچھی ڈاکٹر جس کی یہ اس معاشرے کو ضرورت تھی، دین سے دوری کی وجہ سے ان لوگوں نے چند ٹکوں کی خاطر اسے بے دردی سے قتل کیا۔ پھر اسی طرح سود میں جکڑا ہوا وہ شخص جس کے 3 معصوم بچے، اس نے اپنے بچوں کو اس کی زندگی ختم کی، اس دلدل میں پھنسا ہوا۔ تو جتنا بھی ہم دین کے ساتھ منسلک ہوں گے، دین کے ساتھ جڑے رہیں گے، یہ ڈسٹرکٹ بھی پرامن رہے گی، ہم لوگ بھی پرامن رہیں گے۔ آپ سے ہماری یہی بات ہے کہ آپ اپنے جو ذمہ دار ہیں ابھی ان سے بات کریں، یہ پراپر ایک میسج کنوے ہو کہ علماء آپ کے پاس آئے ہیں، ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے ذمہ دار لوگ آئے ہیں، یہ قوالی نائٹ 2 یا 4,000 10,000 روپے کا ٹکٹ بیچنا کوئی بڑا کام نہیں ہے، یہ ٹکٹ بکتے رہتے ہیں، یہ ٹکٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ پیسے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سب سے بڑا جو آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی تقریبات کا بائیکاٹ کریں۔ اگر کوئی کسی آپ کی پاکستان سطح پہ بھی یہ آپ کے ادارے کا ایک نام ہے، اگر یہ ایک چنگاری یہاں سے اٹھی تو میں یہ سمجھتا ہوں پھر پورے پاکستان کے اندر یہ چنگاری اس طرح پھیلے گی، پھر بیکن ہاؤس کا یا کوئی اور پرائیویٹ ادارہ یا کوئی اور فرد
اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا. تو آپ کے لیے بھی بہتر ہے, ہم سب کے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ آپ اپنا پراپر اس کو اناؤنس کریں, اپنے ذمہ داروں کے ساتھ بات کر کے. مجھ سے بعد میں بھی جنید خان ہے, حاجی صاحب ہیں, نواز خان صاحب ہیں, علماء ہیں, اسی طرح باقی وقار خان جگون صاحب ہیں, اظہر خان صاحب ہیں, ندیم بھائی ہیں, ڈاکٹر عثمان صاحب ہیں, حاجی نعیم صاحب ہیں, سارے بات کریں گے. تو میں یہی آپ سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم آپ کے پاس آئیں تو آپ ہمیں جس طرح خوشی سے ویلکم کیا ہے اسی خوشی کے ساتھ ہمیں الوداع بھی. بہت مہربانی. اور ہم اگر اپنی اولادوں کو, میرے خاندان کے بھی بچے بیکن ہاؤس میں پڑھ رہے ہیں, سٹی اسکول میں پڑھ رہے ہیں, تو ہم اس نیت سے بھیج رہے ہیں کہ یہاں پہ ان کے کردار کی وہاں پہ تربیت ہو. تو جب یہ تمام معاملات دیکھتے ہیں تو پھر دل دکھتا ہے ہمارا. اب میں یہاں بیٹھا ہوا تھا, وہ ایک آپ نے لگایا ہوا انٹرسٹ فری اسٹوڈنٹ لونس. تو یقیناً میں آپ سے جب یہ پوچھوں گا کہ آپ نے انٹرسٹ فری کیوں لکھا ہوا, تو آپ اس کا حوالہ یہی دیں گے کہ ہمارا دین اس بات کو کہتا ہے کہ سود حرام ہے. تو ہم آپ کی اس بات کی ہم تعریف کریں گے کہ آپ نے سود کو حرام سمجھا اور انٹرسٹ فری لون کا یہاں پہ آپ نے اجرا کیا. تو اسی طریقے سے یہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں, بیکن ہاؤس یونیورسٹی کا تذکرہ کیا, میں قائد اعظم یونیورسٹی کا میں آپ کو حوالہ دینا چاہوں گا, بلکہ پروفیسر کا نام بھی لوں گا, پروفیسر ہود بوائے, پرویز ہود بوائے نام ان کا. وہ بالکل الحاد کے حوالے سے اتنی محنت کر رہے ہیں کہ وہ لیکچرز وہاں پہ دے رہے ہیں. قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر نوجوانوں کو وہ لیکچرز دے رہے ہیں. اب ہمارے اس معاشرے کے آج کل جو خواب بنا ہوا ہے, وہ خواب تو یہی بنا ہوا ہے کہ ہمارے بچے یہاں سے پڑھ کے قائد اعظم یونیورسٹی, بیکن ہاؤس یونیورسٹی یا نسٹ یونیورسٹی میں جائیں گے. آگے اگر ہم یہ معاملات وہاں پہ دیکھتے ہیں, ہماری نوجوان نسل تباہی کی طرف جا رہی ہے, تو اس تباہی کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. اور اس تباہی کو روکنے کے لیے ہمیں جس حد تک بھی جانا پڑا ہم انشاءاللہ جائیں گے. اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اس میں آپ کا کردار, آپ کے ادارے کا کردار, ہماری اس نوجوان نسل کو بچانے کے لیے ہم سے ایک قدم انشاءاللہ آپ کا کردار آگے ہوگا. ہم آپ کے دستبازو بنیں گے, آپ انشاءاللہ ہمارے بنیں گے. تو ہم سب اپنے اس علاقے کی جو ہمارے ہزارے کی روایات ہیں, ہزارے کا نام اس لیے لے رہے ہیں کہ ابھی فی الحال جو ہمارا یہ مجمع اکٹھا ہوا ہے یہ ہزارے کے نام پہ اکٹھا ہوا ہے. ہم اگر اپنے ملک کا نام لیں تو کلمے کی بنیاد پہ دیا گیا تھا. تو اس کلمے کی بنیاد پہ جو ملک حاصل کیا گیا تھا, اس میں کوئی ایسا کام جو کلمے کی اس کی نفی کرے, اللہ کے احکامات کی نفی کرے, تو یہ اللہ کے ساتھ ایک کھلی جنگ کا دعوت دینے کے مترادف ہوگا. تو ہم کم از کم یہ جنگ کا پوزیشن میں نہیں ہے. اور یہ نائٹ کے حوالے سے, قوالیوں کے حوالے سے یا نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے جو پروگرامات ہوتے ہیں, یہ ہمارے کلچر کا حصہ بھی نہیں ہے, تہذیب کا حصہ بھی نہیں ہے, تعلیم کا حصہ بھی نہیں ہے, شریعت کا حصہ بھی نہیں ہے. بیکن ہاؤس اس سے پہلے لاہور میں بیکن ہاؤس یونیورسٹی اس کام میں ایک وہاں پہ رابعہ لڑکی نے ایک سیشن ارینج کیا تھا اکتوبر میں, 21 اکتوبر کو, جس میں اس کا ٹاپک یہ تھا کہ پاکستان میں مرزائیوں پر مظالم. اور بیکن ہاؤس نے مرزائیوں کی سپورٹ کرنے کی کوشش کی. وہاں پہ پورے لاہور میں آل پارٹیز, تمام لوگوں نے بلا تفریق, مسلک بلا تفریق, جماعت, سیاسی جماعت, وہاں پہ احتجاج کیا اور اس پروگرام کو ملتوی کروایا. ہمیں یہاں پہ بھی شک گزرتا ہے کہ کہیں یہ کوئی کڑی نہ ہو کہ مرزائیوں کو پناہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہو اور مرزائیوں کو دنیا کے سامنے مظلوم بنانے کی سازش کی جا رہی ہو, جبکہ مظلوم ہم ہیں, مسلمان ہیں, کہ مسلمانوں کے نبی پر وہ اس بدبخت غلام احمد قادیانی نے الزامات توہین کی ہے جو ایک مسلمان سن کے اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا. چند باتیں عرض کروں گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب تحفہ گولڈویہ میں لکھتا ہے کہ میں نے وجد کی حالت میں دیکھا, معذرت کے ساتھ تمام علماء سے, تمام کارکنوں سے, آپ سارے دین اسلام کے دائی ہیں, کہ میں نے وجد کی حالت میں دیکھا کہ فاطمہ نے میری ران پہ سر رکھا ہوا تھا. اسی کتاب میں پھر وہ بکواس کرتا ہے کہ میں نے, آپ مجھے فیصلہ کر کے بتائیں کہ نبیوں میں بڑا نبی کون, وہ جسے اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا یا جسے کیڑے مکوڑوں کے حوالے کر دیا گیا. اگر اس
مرزائی کی ترویج کے لیے لاہور میں آپ کا ادارہ ایک پروگرام رکھتا ہے اور دنیا کو بتاتا ہے کہ مرزائیوں پہ مظالم ہو رہے ہیں، جبکہ ہم مظلوم ہیں، ہمارے نبی کی توہین کی جا رہی ہے، اور وہ مظلوم بن کے دنیا میں پناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا سے فنڈنگ اکٹھی کرتے ہیں۔ تو لا محالہ ہمارے بزرگوں کے ذہن میں، ہمارے تمام مرکزی جماعتوں کے قائدین کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہاں پہ ایبٹ آباد میں بھی پروگرام ہو رہا ہے، اور کیا یہ پروگرام اس پروگرام کی کڑی تو نہیں ہے؟ لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ میرے دو بڑے بھائیوں نے، حاجی مصطفیٰ خان جدون اور خورشید اعظم خان جدون نے آپ سے بات بیان کر دی ہے۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس قوالی نائٹ کو، جو کہ قوالی میں آپ ابھی کوئی سی ڈی لے آئیں اور وہ لگائیں، قوالی میں تمام مشرکانہ کلمات ہوتے ہیں، ہو از دا فرسٹ کلندر دما دم مست کلندر، یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اور یہ نائٹیں منانا مہربانی کریں، ہمارے کلچر کا ایسا نہیں ہے۔ میرے بزرگوں نے، بڑے بھائیوں نے بات کر دی ہے، میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ لوگوں نے اتنی زحمت کی ہمارے پاس، آپ لوگ آئے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ ہمارا ایک پروگرام تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ آلریڈی ہم لوگوں نے لیٹ بھی ہو گیا تھا، اور ہم آپ کے کہنے پہ ابھی اس کو پاس پون بھی کر رہے ہیں۔ دوسرا تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہوں گا، بیکن ہاؤس ماشاءاللہ جی ہمارے اس پورے ضلع میں ایک اچھا انسٹیٹیوٹ ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کا مستقبل ہم لوگ اچھا مطلب کریں نا اس میں، تو ہم لوگ اس پہ دینی تعلیم بھی دیتے ہیں، اور دنیاوی تعلیم تو چلتی ہے نا ہر جگہ، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں نا، تو انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کرتے۔ اور دوسرا، آپ اتنا بڑا وقت آیا، آپ کے صرف 2-4 بندے بھی آتے، ہم آپ کو پھر بھی ویلکم کہتے ہیں۔